اس کی کون سی دلیل ہے؟ جب آپ چادر اور چار دیواری کے اوپر حملہ کرتے تو سر اس کے پاس پی ایم ایل این کی کون سی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی؟ سر جی جب یہ اسٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ذلیل کرتے ہیں، تو سر مجھے بتا دیں سر حکومت کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے، میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹی ان پڑھ ہے۔ ڈیرہ غازی خان آئی، انہوں نے کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں، آپ ڈیرہ غازی خان کے اندر آئی، لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتائے نا، کتنے اربوں کا پروجیکٹ ہے۔ اور سر اچھا تو ہوتا ڈیرہ غازی خان حاضر ہے، اسکول کے بچوں کے پاس آئی تھے، سر اسکول کے بچوں کے پاس آئے، وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اس ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لکھ جائیں ایک دو۔ اگر سر یہ حکومت فارم 47 والی اپنے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سر میر شرافت علی سے ہار چکی ہے، اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ کیوں نہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ؟ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس کے ذریعے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں۔ اگر سر آپ ایک ہاتھ سے ظلم کرتے رہیں گے، الیکٹڈ نمائندوں کو سر آپ گریبانوں سے کھینچتے رہیں گے، سر پھر جس کو آپ نے اپنا گریبان ہاتھ میں دیا نا پارلیمنٹ کا، سر اس دن اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچنا سر، انہوں نے سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے پکڑ کے گھسیٹنا ہے، تب سر پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور سر یہ جو آپ ڈیلیگیشن پہ باہر جائیں گے، باہر جا کے بڑی اچھی اچھی تقریریں کریں گے، تو سر یہ وہاں پہ کس کریڈیبلٹی کے ساتھ جائیں گے؟ کیا کریڈیبلٹی دنیا کے اندر رہ جائے گی کہ پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو بالوں سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے؟ 10 ستمبر کو پاکستان میں جب یہاں پر الیکٹڈ نمائندوں کو گھسیٹا گیا ہے، سر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہے، الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی حملہ ہے، اور سر ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر بھی حملہ ہے۔ دوسرا سر، جن لوگوں نے سر الیکٹڈ نمائندوں کو، پی ٹی آئی والوں کو یہاں سے باہر نکال کے سر اریسٹ کیا ہے، سر آپ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، سزا دیں سر آپ ان لوگوں کو۔ آج آپ سزا نہیں دیں گے تو سر کسی کی بھی عزت یہاں پہ نہیں بچے گی، کوئی بھی سر محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی سر ایوان کے نمائندگان کی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گا۔ اور سر آخری بات، سر میرے سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ایکس پرائم منسٹر عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے جو ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، سر وہ اس کے FIR نہیں کٹوا سکتے ہیں۔ دوسرا سر، 90 دن کے اندر آئین کے اندر موجود ہے کہ 90 دن کے اندر آئین کے اندر ہوگا کہ الیکشن ہوگا۔ سر یہاں پہ جنرل الیکشن 1 سال سے زیادہ ڈیلے ہوا، غیر قانونی طور پر سر یہاں پہ نگران حکومتیں چلتی رہی، سر اس کے خلاف کسی نے FIR نہیں کروائی۔ سر اسی طریقے سے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ملک کے اندر، جس کے اوپر بلینز جو ہیں وہ پیسے لگے، جس طریقے سے ظلم اور فستائیت ہوئی، اس کے باوجود عوام الیکشن کے لیے نکلی ہوئی، سارا کا سارا ووٹ چوری ہوا، فارم 45 فارم 47 کے ذریعے بدل کے جلسے میں جدھر شادی حالوں کے اندر، جدھر فنکشن کے اندر سر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، وہاں پہ سر 2 گھنٹے صرف جلسہ ڈیلے ہونے کے اوپر بے شرمی کے ذریعے پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے سر وہ FIR کٹوا دی جاتی ہے۔ اور سر FIR کی ذرا نوعیت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں جن کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، سر پارلیمان کی توہین ہوئی ہے۔ سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دن سر نوید قمر صاحب اٹھے، میں نے ان کو کہیں پر ان کی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سر اس کی خوشی ہوئی، اور میرے خیال سر MQM سے بھی کسی نے کہا کہ پارلیمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سر الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے گریبان سے جب پکڑ کے گھسیٹا گیا، ہر روز کہتے غداری کا مقدمہ بناؤ، ہر روز کہتے فلانا غدار ہے، اینٹی سٹیٹ ہے۔ سر میرا سوال یہ کہ جب یہاں پہ جنہوں نے پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو سر گریبان سے پکڑ کے کھینچا مجرموں کی طرح، پارلیمان کے اوپر حملہ کیا، سر 10 سپٹمبر کو پاکستان کی جمہوریت کا یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ سر کیا اس دن پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا؟ اس دن جمہوریت ختم نہیں ہو گئی تھی؟ سر اس دن کسی کو شرم نہیں آئی؟ اب سر میں ذرا آپ کو نوعیت بتانا چاہتی ہوں کہ سر ان کے دل کو کتنی خوشی ہوئی۔ ابھی اچھا ہوا سر لا منسٹر آئے تھے، آغا رفیع صاحب نے بڑا اچھا کوسچن بھی کیا تھا جوڈیشل ریفارم کے بارے میں، بڑی سر گڈی اچھی باتیں کر رہے تھے لا منسٹر صاحب۔ سر ابھی FIR کی ذرا نوعیت دیکھیں۔ سر FIR میں کہا گیا ہے، سر آپ میری ویڈیو نکال کے یہاں پہ چلائیں، سر میں گزر رہی ہوں اور میں اسلام آباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں۔
सर मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि जरताज गुल ने पुलिस के ऊपर दस्ती बमों से हमला कर दिया। और सर लिखा हुआ है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर अली अमीन गंडापुर ने खैर से डीएसपी से गन छीन ली। शेर अफजल मरवत ने सरकार की किसी बंदे की या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। बैरिस्टर गोगर साहब ने एएसआई के ऊपर धावा बोल दिया। सर नईम पंजोता शेब शाहीन ने कांस्टेबल की वक्खी में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने एएसआई को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान जगजई साहब बैठे हुए हैं, सर इनसे पूछें, सर इनकी उम्र गुजर गई, इनको ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। सर सिमाबिया ताहिर है और सर कंवल शोजब साहब है, खवातीन है, सर इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। अब सर इस तरह के जो मजाक करेंगे स्टेट के साथ, आप अगर इस तरह के इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर सर इस तरह के एफआईआर करवाएंगे जलसों के अंदर, तो क्या ख्याल है सर इनसे मोहब्बत होगी कि नफरत होगी? किस किस्म का आप ये बताना चाहते हैं? सर यहाँ पे बड़ी अच्छी पार्लियामान के अंदर बातें हुई और सर उस पार्लियामान में कहा कि जी आप यूं करें कि आप अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। ठीक है सर, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभा लेती है, और कहा कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी बनाए और बताए कि हुकूमत ने क्या गलतियां की हैं, बताए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। सर एक तरफ तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो सारी दुनिया को पता है। सर हुकूमत जाती है मरी के अंदर जो है वो छली खा लेती है। सर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहां पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। अपनी कारकर्दगी का तो ये हाल है। सर दूसरी तरफ न यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर आता है, न यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आता है, जो हमें बताएं कि सर रहीम यार खान के अंदर कच्चे का डाकू इतना ताकतवर है कि 12 पुलिस के सीने के ऊपर गोलियां मारी गई, लेकिन यहाँ पे सर कोई हमें स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। सर दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर सर मेरा फोर्ट मनरो बवाटा आखिरी मेरा जो है वो हल्के की आखिरी हदूद है पंजाब की, वहां से आगे बलोचिस्तान स्टार्ट हो जाता है। सर N70 वो मेरे हल्के पर से भी गुजरती है। सर वहां पे 32 लोगों को पंजाब का आईडी कार्ड चेक करके गोलियां मार दी जाती है। 6 से लेकर 8 घंटे तक पूरी कौमी शाहराह जो है वो यरगमाल हो जाती है। और सर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहता है ये तो एक ऐसे चौकी मार है। पंजाब को सर बलोचों से लड़वाया जा रहा है, केपीके को सेंटर से लड़वाया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें इन्होंने करी, इतनी बड़ी बड़ी दलील दे दी। सर यहाँ पे जो PMLN के नुमाइंदे थे, वजीर थे, मुशीर थे, सर वो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि जो PTI के नुमाइंदों के साथ हुआ है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ है, वो तो अच्छी दलील है, सही जुल्म हुआ है, सही उनको घसीटना चाहिए था। क्योंकि सर उसकी वजह ये थे, वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तकरीर जो है वो बड़ी सख्त की है, यानी कि सर ये जुल्म करने की दलील दे रहे हैं। सर मैं सवाल पूछती हूँ कि चले अभी ये सर जलसा तो बात की बात है, जलसे से पहले जब आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं तो उसकी कौन सी दलील है? जब आप चादर और चार दीवारी के ऊपर हमला करते तो सर उसके पास PMLN की कौन सी दलील है इनके पास जुल्म करने की?